السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ مبارک ایام جو رمضان المبارک سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مومن کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بے پناہ رحمتیں برستی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو ان تمام نعمتوں سے نوازا جاتا ہے جو نعمتیں اللہ اپنے مقبول بندوں کو دیا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ قدردانی کا مہینہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر ایمان والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان المبارک کتنا قیمتی ہے تو یہ تمنا کرنے لگیں کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ پورے سال کے مشقت کے روزے، پورے سال کی تراویح، سب کچھ برداشت کرنا آسان ہو جائے اگر رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں کی قیمت پتہ لگ جائے۔ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک اور نورانی ارشاد کے مطابق اس مہینے کی تقسیم 3 طرح کی گئی ہے۔ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور اخیر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا خاص عمل جو شعائر اسلام میں سے ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ اور تم کو تقوی مل جائے۔ پتہ یہ چلا آیت کریمہ سے کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس امت کو ہی مشقت میں ڈالنا مقصود ہو کہ یہ مشقت کا پہلو اور یہ تکلیف کہ آدمی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہے، بلکہ فرمایا تم سے پہلی امتوں پر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ آدمی کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ میں اس مشقت میں اور اس تکلیف میں اور اس قربانی میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں، تو وہ قربانی اور وہ تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے اور تمہیں تقوی مل جائے اور تم متقی بن جاؤ۔ تو سوچنے کی چیز یہ ہے
کہ تقوی ایسی کون سی چیز ہے اور کون سی ایسی نعمت ہے جو روزہ رکھوا کر اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم میں غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حکم سے اور تقوی کی ترغیب سے اور تقوی کے الفاظ سے ایسا سجایا ہے جیسا کہ ہم لوگ عید کے موقع پہ کھیر کو ڈرائی فروٹ ڈال کر اوپر سجاتے ہیں۔ کسی چیز کو مزین کرنا ہو تو خوبصورتی کے لیے کوئی چیز اوپر سے لگائی جاتی ہے اور ڈالی جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو تقوی کے الفاظ سے سجایا ہے۔ قرآن کریم کی ہر 2-4 آیات کے بعد، ہر رکوع 2 رکوع کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے تقوی کو ضرور بیان فرمایا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے اور تقوی سے ملتا کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ فرمایا کیا کبھی تم کسی جنگل سے ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں دونوں طرف راستوں کے کناروں پر جھاڑیاں ہوں اور کانٹے اس میں سے نکلے ہوئے ہوں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں گزرے ہیں۔ کہ کس طرح گزرتے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت ہم جھاڑیوں کے بیچ میں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ کانٹا کوئی لگ نہ جائے، کپڑا بھی نہ پھٹے، جسم بھی زخمی نہ ہو، ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، جھک جھکا کر، سمٹا کر اس طرح گزرتے ہیں۔ فرمایا دنیا میں گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اس طرح بچ کر زندگی گزار دینا کہ اس کا نام تقویٰ ہے۔ جس طرح آدمی کانٹوں سے بچتا ہے، نقصان دہ چیز سے اپنی ذات کو بچانا چاہتا ہے، اس طرح نافرمانی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، فرمایا اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اور تم میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہو۔ جو جتنا متقی ہوگا اور جتنا ڈر اس کے اندر اللہ کا ہوگا اور جس کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا، فرمایا وہ اللہ سے قریب بھی اتنا ہے اور اللہ کے نزدیک عزت والا بھی اتنا ہے۔ تقویٰ اتنی بڑی چیز ہے کہ بندے کو اللہ سے، اللہ کے یہاں معزز کر دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقوی فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دو انعام اس آیت میں بیان فرمائے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جس میں تقوی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ بنا دیتے۔ کھانے کی تنگی ہو تو کھانے کی تکلیف دور، پینے کی تنگی ہو تو پینے کی تکلیف دور، کوئی اور صحت کے سلسلے میں آدمی کو تنگی آ جائے، تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کو صحت دے دیتے ہیں۔ کوئی اور زندگی کی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت میں آدمی پھنس جاتا ہے جہاں کوئی راستہ نکلنے کا نظر نہیں آتا، لیکن تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا، ہم اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ بنا دیں۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آدمی کا تصور نہیں ہوگا، ہم ایسی جگہ سے اس کو روزی دیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ
صحابہ میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، استنجا کرنے کے لیے جنگل گئے۔ جس طرح دیہات میں لوگ فراغت کے لیے جنگل جاتے ہیں، ایک زمانے میں عرب کے اندر بھی بیت الخلا گھروں کے قریب نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ جنگل میں دور آڑ میں چلے جاتے تھے، استنجے سے فارغ ہونے کے لیے گئے۔ جتنی دیر میں وہ استنجے سے فارغ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ قریب کے زمین میں ایک بل ہے، اس بل میں سے ایک چوہا ایک اشرفی لے کر آیا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر بل میں گیا اور پھر دوسری اشرفی لے کر آیا اور پھر ان کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح 17 مرتبہ وہ بل میں گیا اور 17 اشرفیاں لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ پھر انتظار میں رہے کہ شاید اور لے کر آئے گا، لیکن 18ویں مرتبہ خالی تھیلی لا کر اس نے ان کے سامنے رکھ دی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اب ختم ہو گئی ہیں، 17 ہی تھی تھیلی کے اندر۔ انہوں نے اس تھیلی کے اندر ساری اشرفی رکھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آئے اور پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے جو تمہیں بغیر وہم و گمان کے عطا کی گئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے، چوہا تو گھروں کا سامان بل میں لے کر جاتا ہے، بل سے کوئی چیز لا کر کسی گھر والے کو دینا یا کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو دینا، یہ تصور اور خیالات اور وہم و گمان سے دور کی بات ہے کہ آدمی کو بل سے روزی ملے۔ اور آج کے زمانے میں جبکہ ساری کمائی بلوں میں جاتی ہے، اس کا سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ صاحب بل سے روزی ملی۔ ارے ہماری روزی تو بلوں میں جاتی ہے کہ یہ بجلی کا بل ہے اور یہ پانی کا بل ہے اور یہ ٹیلی فون کا بل ہے اور یہ کھانے کا بل ہے اور یہ فلاں دکان کا بل ہے، اور کائے کائے کے بل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی کمائی ہوئی روزیاں بلوں میں جاتی ہیں، وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ بلوں سے بھی روزی مل سکتی ہے؟ لیکن صحابہ اکرام کو ان کے تقوی کی بنیاد پر اللہ بغیر وہم و گمان کے روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تقوی کا ثمرہ اور تقوی کا فائدہ ہے۔ اصل میں قرآن کریم میں اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بستی والوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھولے گا اور اللہ ان کے لیے زمین کے دروازے بھی کھول دے گا۔ تو یہ زمین کا دروازہ کہ اللہ نے زمین کے بل سے ان کو روزی عطا فرمائی، اور آسمان کے دروازے اس لیے فرمایا کہ آدمی کو کچھ چیزیں ایسی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو آسمان سے اترتی ہیں۔ اصل میں انسان کو اللہ نے 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جسم تو مٹی سے بنا ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور انہی سے پوری نسل انسانی ساری دنیا میں پھیلی۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے جسم کی پرورش کے سارے سامان زمین سے اللہ نکالتا ہے، سارے پھل، ساری سبزیاں، سارے غلے، سارے اناج، ہر چیز اس کی ضرورت کی اللہ زمین سے نکالتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے، تو اس کی جسم کی ضروریات کا سامان اور اس کے دروازے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالی کھولتے ہیں کہ زمین کے دروازے اس کے لیے اللہ نے کھول کہ زمین سے روزی مل رہی ہے۔ آسمان کے دروازے اس لیے فرمایا کہ انسان کے جسم میں دوسری چیز روح ہے جو آسمان سے آئی ہے اللہ کے یہاں سے۔ آپ سے کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟
آپ ان سے فرما دیں کہ یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے جو آسمان سے آیا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم میں روح ڈال دیتا ہے. یہ روح آسمان سے آتی ہے. روح کی پرورش اور روح کی طاقت کا اور اس کی تقویت کا جو سامان ہے اللہ وہ آسمان سے اتارتے ہیں. روح تقویت پاتی ہے اللہ کے احکامات سے، ایمان سے، نماز سے، قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، خیر کی باتوں سے، بھلی باتوں سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے سے. ان چیزوں سے روح تقویت پاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انوارات کے دروازے آسمان سے کھولتے ہیں اور ثمرات کے دروازے اللہ زمین سے کھولتے ہیں. یہ اس آیت کا مفہوم ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کھول دیتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ روزے کے ذریعے سے جو ہمیں نعمت دینا چاہتا ہے تقوی، کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تم کو تقوی نصیب ہو جائے. تو تقوی کتنی بڑی دولت ہے اور اس تقوی پر کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو برکتیں ملیں گی. اور برکت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے تصورات سے باہر کی ہے. آدمی کے تصورات سے باہر کی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، بھائی دوسرے نیک نہیں تھے، ماں باپ بوڑھے تھے. نیک بھائی نے اپنے والدین کی خدمت کا اور ان کی دیکھ بھال کرنے کا سودا اپنے بھائیوں سے اس بات پر کیا کہ مال سارا تم لے لو اور والدین کی خدمت میرے سپرد کر. بھائی راضی ہو گئے کیونکہ وہ تو دنیا کے طالب تھے. سارا مال بھائیوں نے لے لیا، یہ ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا. ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، خالی ہاتھ. ایک دن خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں جگہ 100 اشرفیاں ہیں، لے لو تمہارے کام آئیں گی. یہ دیندار آدمی تھا، اس نے پوچھا کیا ان میں برکت ہے؟ تو کہا گیا نہیں، برکت تو نہیں. بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے بھی کہا اگر برکت نہیں ہے تو ہمیں اس کو لینے کی ضرورت نہیں. کئی مرتبہ خواب نظر آیا، پھر ایک مرتبہ خواب نظر آیا فلاں جگہ 1 اشرفی ہے. اس نے پھر وہی سوال کیا کیا اس میں برکت ہے؟ کہا گیا کہ ہاں برکت ہے. گیا اشرفی لے کر آیا. کئی دن کے فاقے تھے، بازار سے مچھلی خریدی، بیوی کو لا کر دی. اللہ نے برکت کی روزی دی ہے، آج ہم بھی اپنے گھر میں کچھ اچھا بنائیں گے. اور جب مچھلی کو کاٹا بیوی نے تو اس کے اندر 2 قیمتی پتھر نکلے. مچھلی کا سالن بنا کر تو کھا لیا، لیکن اس قیمتی موتی کو اور اس قیمتی ہیرے کو لے کر جب وہ بازار میں گیا تو سارے بازار والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ اتنا قیمتی موتی ہے کہ ہم سب مل کر بھی اس کی قیمت نہیں دے سکتے. یہ تو بادشاہی اگر اپنے خزانے سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. چنانچہ بادشاہ کو اطلاع دی گئی اور بادشاہ نے ایک موتی ابھی ایک موتی گھر ہی رکھا ہوا ہے، ایک موتی اس قیمت پر خریدا کہ 90 خچر سونے اور اشرفیوں کے بھر کے اس کے گھر اس کی قیمت میں بھیجے اور اتنی قیمت میں ایک موتی اس سے خریدا گیا. اللہ نے ایک نہیں بلکہ 7 نسلوں تک کے پلنے کا انتظام کر دیا. اس کا نام برکت ہے. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. یہ روزے کے ذریعے سے اللہ دینا چاہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے ان بنیادی 5 ارکانوں میں سے ہے جن پر پورے اسلام کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، بلڈنگ بنتی ہے. ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرے نماز کا قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5ویں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ تو یہ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور شعائر اسلام کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ روزہ سوائے چند حالتوں کے، وہ بھی مجبوری کہ اس میں اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، لیکن اپنے روزے نہ رکھنے کی حالت کو چھپا کر اپنی اس معذوری کے ایام کو اور وقت کو گزارا جائے کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ میرا روزہ نہیں۔ یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے کہ رمضان المبارک چل رہے ہوں اور آدمی معمولی عذر کی وجہ سے سب کے سامنے گھر میں بھی اور سب کے سامنے باہر بھی کھا پی رہا ہو۔ میں ہماری مستورات سے گزارش کروں گا کہ وہ جب سامان خریدنے کے لیے باہر جاتی ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے، دوسرے سامان خریدنے کے لیے، بالکل بے محابہ بغیر کسی شرم اور حیا کے ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر پتاشیاں وہ کھاتی ہیں، چاٹ وہ کھاتی ہیں، شربت وہ پیتی ہیں، پیاؤں پر اور سبیلوں پر وہ پانی پیتی ہیں، اور اپنے اس عمل سے روزے جیسی عبادت کا بہت بڑی ناشکری اور بہت بڑی توہین کرتی ہیں۔ ارے رمضان اور روزے کا تو احترام اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک بزرگ نے ایک مجوسی کو دیکھا انتقال کے بعد کہ وہ جنت میں ہے، تعجب میں رہ گئے، پوچھا اس سے ہم نے تو قرآن اور حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، تو مجوسی اور جنت میں؟ کہنے لگا میں ایمان والا ہوں اور ایمان کی حالت میں میرا انتقال ہوا ہے۔ حقیقت میں آپ نے صحیح پڑھا ہے کہ بغیر ایمان کے جنت میں نہیں آ سکتا کوئی، لیکن اللہ نے مجھے ایمان دیا اور ایمان کے بعد مجھے جنت میں داخل کیا، اور یہ میرے صرف ایک عمل کی بنیاد پر ہوا ہے۔ پوچھا کیا عمل تیرا اثر اللہ کو پسند آیا؟ اس مجوسی نے کہا رمضان المبارک چل رہے تھے، میں اپنے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آیا، میرا بچہ ہاتھ میں لے کر باہر جانے لگا، میں نے اپنے بچے کو منع کیا خبردار جو کچھ کھانا ہے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کھاؤ۔ آج اس وقت رمضان چل رہے ہیں، مسلمان تو بڑے ان کے بچوں تک کے بھی روزے ہیں، اگر تم ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز لے کر باہر جاؤ گے ان میں لالچ پیدا ہوگی، ان کے روزے میں خلل پیدا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ تمہارے ہاتھ سے لے کر کوئی چیز کھا لے اور اس کا روزہ خراب ہو جائے، جو کچھ کھانا ہے گھر کی 4 دیواری میں کھاؤ۔ کہا کہ میں نے رمضان اور اس کے روزے کا جو احترام کیا اور اپنے بچے کو جو اس کی ترغیب دی، اللہ نے یہ عمل میرا ایسا پسند کیا کہ جس فرشتے کو میری روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا، اس کو یہ تلقین تھی کہ پہلے وہ مجھے کلمہ پڑھائے پھر میری روح قبض کرے۔ رمضان کے احترام پر، روزے کے احترام پر تو اللہ ایمان دے دیتے ہیں، تو بے احترامی پر اور بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں چل پھر کر کھانے پر کتنی بڑی محرومی ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے رمضان کا روزے کا احترام۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور سوائے صبح سے لے کے شام تک فاقہ کرنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور ایک تسلی ان کو ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی جو برکات جن اعمال سے ملتی ہے ان اعمال سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ روزہ بھی رکھا اور جھوٹ بھی بولا، روزہ بھی رکھا اور کسی کی غیبت بھی کی، روزہ بھی رکھا اور کسی پر ظلم بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور بازار میں بیٹھ کر کم بھی تولا، روزہ بھی رکھا اور ناانصافی اور ظلم بھی کیا، روزہ بھی رکھا اور نماز بھی چھوڑی، اور روزہ بھی رکھا اور تیری میری بھی کی۔ فرمایا ان چیزوں سے روزے کے اجر و ثواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہ روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہوتا کہ آدمی پیٹ کو اپنی غذا سے محروم رکھے اور پیٹ میں غذا نہ جانے دے، بلکہ روزہ اس بات کا ہے
کہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل دماغ کا بھی روزہ، ہاتھ پیروں کا بھی روزہ، کہ ان اعضائے جسمانی سے کوئی کام اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو۔ ہر بات، ہر کام، ہر بول سننا ہے تو اللہ کی فرما برداری کی بات، بولنا ہے تو اللہ کی فرما برداری کی بات، چلنا ہے تو اللہ کے فرما برداری کے کاموں کی طرف، ہر کام اللہ کی فرما برداری کا ہو۔ فرمایا یہ وہ روزہ ہے جب آدمی اس طرح اپنا روزہ پورا کرتا ہے اور رمضان کے 30 اور 29 روزے پورے کرتا ہے تو اللہ نعمت کے طور پر اس کو تقوی دیتے ہیں اور تقوی پر پھر وہ ساری برکتیں دیتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، روزہ ایک بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس کو اپنے اوپر بوجھ، اس کو مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے خزانے سے نعمتوں کے دروازے روزے پر کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس لیے کہ روزے دار کا تعلق خالص اخلاص سے ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نماز پڑھنے والے کے دماغ میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ نمازی کہیں گے۔ حج کرنے والے کے دماغ میں یہ تصور آ سکتا ہے لوگوں نے مجھے حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے۔ زکوٰۃ اور روپیہ کسی کو دیتا ہوا دیکھ کر یہ تصور آ سکتا ہے کہ کم سے کم جس کو دیا ہے وہ تو کم سے کم میرا احسان مند ہوگا ہی۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک آدمی یہ نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، کوئی چیز اس کے روزے کو ظاہر نہیں کرتی۔ جب تک آدمی یہ نہ کہے کہ میرا روزہ ہے، اس وقت تک آدمی کی کئی عبادت چھپی رہتی۔ پتہ یہ چلا کہ روزہ خالص اخلاص کی بنیاد ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور جب اللہ دیں گے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ انسان دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور اللہ جو ساری دنیا کا پالنہار، خالق اور مالک اور ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، جب وہ اپنے خزانے سے دے گا